کرنا اور زیادہ سے زیادہ مال بنانا، یہ کیا ہے کہ بندہ حلال و حرام کی تمیز کو بیٹھتا ہے، اور جب اس سطح پر آ جاتا ہے تو پھر اسی سے اس کا اپنا ضمیر بھی مر جاتا ہے۔ غیرت ایمانی کا وہ سودا کرتا ہے، جب غیرت ایمانی کا سودا ہوتا ہے، ضمیر مرتا ہے، تو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کے سامنے جھک رہا ہے اور کس کے سامنے نہیں جھک رہا۔ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا نہیں کھا رہا، گھر میں کیا آ رہا ہے اور کیا نہیں آ رہا۔ اس کی سوچ ایک ہے، اور وہ ایک ہی سوچ جو قرآن نے بتائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اب ایک تیسرا منظر جو اس حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں دکھایا، والخیل المسومہ والانعام والحرث، زیادہ سے زیادہ اچھی گاڑی، خیل المسومہ، نیا سے نیا ماڈل، نئی سے نئی سہولتوں والی، اپڈیٹ۔ اس کا مطلب خیل المسومہ کا یہ مفہوم ہے، نشان زدہ گھوڑا، سواری کا وہ انداز جو اس وقت مارکیٹ میں سب سے بہترین ہو۔ یہ پرکشش ہے افراد کے لیے۔ اور والانعام والحرث، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے زمینیں خریدنا، زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں بنانا، زیادہ سے زیادہ مختلف حوالوں سے اپنی سہولتوں کو بڑھانے کے لیے ایک آدمی دنیا داری کے مالوں میں والخیل المسومہ والانعام والحرث، زمینیں اور جاگیریں، کاروبار اور فیکٹریاں اور مال مویشی، اور زیادہ سے زیادہ خوبصورت گاڑیاں، ان سب کو پیش کر کے آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، ان میں سے کوئی چیز بھی قبر میں تم نہیں لے جا سکو گے، ان میں سے کوئی چیز بھی، جتنی پرکشش چیزیں ہیں یہ ساری یہاں رہ جائیں گی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی حد تک، یہ سارا کام، ساری آزمائشیں دنیا کی حد تک، ساری کششیں، ساری اٹریکشن دنیا کی حد تک۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہی رہ کر تم جو کچھ بھی کرو گے اس کو سمیٹ کر یہاں لے جاؤ گے۔ یہ یاد رکھو، جو ہی تمہارا سانس ختم ہوا، ہمارا حکم لاگو ہو گیا، تو پھر تم کوئی بھی ہو، پھر تم کوئی بھی ہو، کسی کیفیت میں بھی ہو، تمہاری کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں کرے گی، بلکہ یہاں تک ظلم ہوتا ہے کہ انسان کی بعض مذہب کے حوالے سے فیصلے کرنے والے لوگ انسان کے جسم کو جلا کر، جیسے ہمارے ہندو پڑوسی ہے، جسم کو جلا کر وہ کہتے ہیں کہ بس اس کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی وہ انسان جس کے اندر جب روح موجود ہوتی ہے تو کتنا اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور دوسرے کو کتنا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی انسان جب اس کی یہ پھونک نکل جاتی ہے، یہ سانس ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اٹھاتے ہیں ہندو، اپنے اس کو اٹھا کر جا کے آگ میں پھینک دیتے ہیں اور جلا کے خاک کر دیتے ہیں، اور اس کی ساری شخصیت جس کے پس منظر میں یہ مودی اور اس کے آباء و اجداد کا یہ کہانی جو ہمارے سامنے ہے، وہ کتنا بھی اپنے وقت میں اپنے آپ کو پاورفل کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن وہ بڑا بے حس ہوتا ہے کہ اپنے اس موت کے بعد اپنے آپ کو اس آگ سے نہیں بچا رہا جو آگ دنیا کی زندگی میں ہی اسے دے دی گئی ہے۔ آگے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو الگ بات ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ زمینیں، یہ جاگیریں، یہ فیکٹریاں، یہ اپ ڈیٹ ٹرانسپورٹ، یہ جتنی بھی چیزیں نئے سے نئے ماڈل کی چیزیں، یہ کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کو ادھر ہی رہنا ہے، یہاں رہ کر تم اس کو آگے پیچھے کرو جب تک تمہاری ہوش و حواس قائم ہے۔
لیکن یہ یاد رکھو اس کے بارے میں گرفت جو ہے وہ آگے ضرور ہوگی. سامان یہاں رہے گا لیکن گرفت آگے ہوگی. یہاں گرفت نہیں ہے. گرفت یہاں اس کی ہے جو ظالمانہ رویے ہیں، ان کی یہاں بھی گرفت ہے. لیکن جو ظالمانہ رویے نہیں ہیں، محض اب حلال و حرام کی تمیز کے لیے بغیر ایک چیز کو اکٹھا کیا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہاں جا کے اس کا حساب موت کے بعد اس کے علامات مرحلہ وار وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حضرات، قرآن مجید نے بار بار جس کیفیت کو ہمارے سامنے رکھا ہے، انسان اگر سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کام جاتا ہے. اس کی حالت کیا ہے، اس کی اصل ہے کیا اس کے پاس. نہ اپنی باڈی اس کی اپنی ہے، نہ یہ آنکھیں اپنی ہے، نہ زبان اپنی ہے، نہ ہاتھ پاؤں اس کے اپنے ہیں. جس چیزوں پر وہ بہت زیادہ اترا رہا تھا وہ چیزیں تو بعض اوقات دنیا کی زندگی میں ہی بعض اوقات ٹانگ جواب دے جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی کسی وقت کو انگلی جواب دے جاتی ہے، آنکھ جواب دے جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معذور تو نہیں کرتے، اس کو کام کرنے سے روکتے تو نہیں ہیں، لیکن جس کو وہ امانت دی ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ بتاتے ضرور ہیں کہ ذرا دیکھو چھوٹا سا تنکا آنکھ میں پڑ جائے، چھوٹا سا تنکا معمولی سا جو بظاہر نظر میں نہیں آ رہا لیکن آنکھ کھولنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہی امانت جو موجود ہے وہ امانت پھر نظر آتی ہے کہ یہ تو میری تو نہیں تھی، یہ تو کسی کی تھی، یہ تو مالک کی تھی. اب اسی کے حکم سے پھر وہ جب چاہتا ہے جتنی دیر چاہتا ہے وہ آزمائش میں رہتی ہے. ورنہ یہ آنکھیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن جب حکم نہیں ہوتا، آنکھوں میں وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، دیکھ نہیں رہا ہوتا. یعنی وہ بندہ جو شاید اپنے غسل خانے میں 7 دفعہ صابن لگا کے اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، لیکن جب وہ پھٹے پہ نہلانے کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا ہے تختے پر، تو پھر وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے جسم کے کسی حصے کو نہلانے والا جہاں بھی ہاتھ لگائے اور اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے تو اس کو روک نہیں پاتا، اس کو ہدایات نہیں دے پاتا کہ اس کو ایسے کریں. حضرات، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا کا سامان. یہ جسم ہو، یہ باقی دنیا کی ساری چیزیں جن کو قرآن کہتا ہے زین للناس، زین للناس، ہم نے بڑی خوبصورت بنا کے پیش کر دی آزمائش کی صورت میں لوگوں کے سامنے. یہ بڑی عجیب عجیب کیفیات میں ہیں لیکن بات اتنی ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. اللہ کے پاس تو اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑی چیزیں، اس سے بھی بڑی سہولتیں، اور سب سے بڑی سہولت اور سہولت کا سب سے بڑا خوبصورت انداز کہ یہاں تو جو کچھ ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. جہاں جہاں سے جو لیا اس کا بھی دینا پڑے گا، جو استعمال کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور آخرت میں ملنے والا ہے، جو جنت کی صورت میں ملے گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لمٹ ایک ہی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اگلی آیت میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ رب خوش ہوگا اتنا تمہارے تصور سے زیادہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا، تمہارے تصور سے زیادہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا. اور اس عطا میں جو چیزیں ہیں آپ ذرا دیکھیں، 3 بنیادی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا. وہ میرے بندے قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میرے رسول میرے بندوں کو بھی ذرا میرا پیغام پہنچاؤ تو صحیح نا، ان کو بتاؤ تو صحیح کہ یہ کہاں بڑھ کے جا رہے ہیں، یہ دنیا داری میں کہاں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ان کو بتاؤ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا اس دنیا میں جو گھر ہے اس سے بہتر گھر چاہیے؟ دنیا میں جو بیوی ہے اس سے بہتر بیوی چاہیے؟ دنیا میں جو فیملی ہے اس سے بہتر فیملی چاہیے؟
دنیا میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس سے اچھی ٹرانسپورٹ چاہیے. دنیا میں یہ جو سونے چاندی اکٹھے کر رہے ہو، کیا ایسا گھر چاہیے جس کی سیڑھیاں سونے کی بنی ہوئی ہوں اور زمرد اور جواہرات کے گھر بنے ہوئے ہوں؟ اور زمین جس کے لیے تم یہاں ڈاکے مارتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں مقدمے بازیاں کرتے ہو، ایسی زمین اور کھیتی کہ جتنا تم چاہو اتنی تمہیں ملے، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے، اور جتنے جانور تمہیں پسند ہو وہ سب کچھ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے، جو تم کہو وہ بھی ملے، جو تمہارے ذہن میں آئے وہ بھی تمہارے سامنے لا کر حاضر کر دیا جائے. قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میرے بندوں کو بتاؤ میرے رسول کہ اس سے بھی زیادہ کوئی بہتر چیز تم لینے والے چاہتے ہو تو آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں. اور وہ بہتر چیز کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. حدیث میں جو اس کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جنت میں جن چیزوں کو جنات کہا گیا ہے، بعض اوقات اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے مترجمین نے بالا خانہ کیا ہے، بالا خانے یہ بھی ترجمہ ہو کیا ہے، یعنی بڑے بڑے محلات اور ایسے محلات کے جو کئی منزلوں ہوں گے اور اونچے ہوں گے، اور ان کے محلات کے ارد گرد باغات ہوں گے، جو بندہ جن جن پودوں درختوں کو چاہے گا اس کے تصور سے زیادہ خوبصورت وہاں پیش کر دیے جائیں گے. تجری من تحتها الانہار، اور اس ماحول کا ایک اہم منظر یہ ہے اس کے ساتھ نیچے اس کے نہریں چل رہی ہوں گی. یہ منظر ہے جو کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس منظر میں رہتے ہوئے ازواج مطہرہ، پاکیزہ فیملیاں، پاکیزہ فیملیاں، خوبصورت بیویاں، خوبصورت بچے، پاکیزہ فیملیاں. ورضوان من اللہ، اور کمال بات یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے. جب رب خوش ہو جائے تو اللہ کی نعمتیں تمہارے قدموں میں، اللہ کی نعمتیں تمہاری جھولی میں. تو تم اس دنیا کی زندگی میں کیا لینا چاہتے ہو؟ یہاں کیا کچھ اپنے آپ کو قربان کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، یہ سب کچھ ہم نے کس کے لیے رکھا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ بندے جو اپنے آپ کو اللہ کے دیے ہوئے ڈسپلن میں لے کے آتے ہیں، اللہ کے قانون کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے سے سب کچھ تیار کیا ہے. اب یہ ڈسپلن جس کو تقوی یہاں کہا گیا ہے، میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، یہ ڈسپلن کیا ہے؟ یہ ڈسپلن صرف یہاں نماز روزہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن ہے پوری زندگی. وہ زندگی مسجد کی ہو، وہ زندگی گھر کی ہو، وہ زندگی طے خانے کی ہو، وہ زندگی تھانے اور کچہری کی ہو، وہ زندگی دفتر کی ہو، سودے لینے دینے کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، خوشی میں شادیاں کروانے اور منگنیاں کروانے کی زندگی ہو، یا پھر غمی میں فوتگی میں وہ رویے ہوں جو ہماری ساری زندگی میں ہے. اس ساری زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے ڈسپلن میں لے کے آنا، اس کے مطابق ڈھال دینا. اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر وہ تقویٰ ہے، عبادت ہے، اور وہ ان چیزوں کا حقدار ہے اللہ کا بندہ. لیکن اگر اس میں آگے خرابی پیدا ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رابطے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں بھی کردار ڈیمیج ہو جائے، نیتیں خراب ہو جائیں، سیرت و کردار پہ حرف آنے لگے اور وہاں استغفار کا پہلو عنقا ہو جائے، وہ نظر نہ آئے اور بندہ ڈھونڈتا پھرے اور اسے اس کا ادراک ہی نہ ہو کہ میرا تعلق میرے مالک سے بھی ہے، جب وہ بھی ایسی قوت بھی ہے
جس نے سب کچھ مجھے دیا ہے اور وہ مالک چھیننے کی بھی پوری قوت رکھتا ہے. یہ جو زندگی دی ہے وہ زندگی بھی اس کے حکم کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے, یہ نعمتیں بھی اس کے حکم کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں, یہ جسم بھی, اور یہ سب کچھ. ان حالات میں ایک بندہ مومن یہ اس کی چوائس ہے, اس کی پسند ہے, اس کا انتخاب ہے کہ اپنی پسند, انتخاب اور چوائس میں وہ اللہ کی مرضی چاہتا ہے یا اپنی مرضی چاہتا ہے. آخر میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا, بڑی معروف حدیث ہے, کئی دفعہ آپ نے سنی اور پڑھی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں اپنے بندے کو, یہ حدیث قدسی ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مالک نے یہ کہا ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندے ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. تم بھی چاہتے ہو, تم بھی دعویٰ کرتے ہو, اور میں نے بھی ایک فیصلہ کیا, اور تمہارے لیے میں تمہارا رب ہونے کی حیثیت سے, ارحم الراحمین ہونے کی حیثیت سے تمہیں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ تم اگر اپنی چاہت کو میری چاہت کے مطابق کر دو گے, یعنی میرے دیے ہوئے ڈسپلن میں آ جاؤ گے, میری مان لو گے, تو تمہاری چاہت بھی پوری ہوگی اور انعام بھی ملیں گے اور تم خوشی خوشی اس دنیا میں اور آخرت میں رہو گے. لیکن اگر تم نے اپنی چاہت کو منوانے کی کوشش کی اور میری چاہت کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کی, تو پھر ہوگا تو وہی تو میں چاہوں گا تمہیں گھسیٹ کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس عمل سے گزرنا ہوگا جس سے میں گزاروں گا. فیصلہ بنا کر میرا ہی ہوگا. میرے بھائیوں, فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ نے کروانا ہے. اور کبھی بڑے سے بڑا دنیا میں جو طاقتور, اب ہماری تاریخ میں فرعون ایک بڑا نام ہے, بدماشی کا بھی, طاقت کا بھی, جاگیرداری کا بھی, حکمرانی کا بھی بڑا نام ہے, لیکن وہ مرنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکا, اپنے آپ کو ڈوبنے اور غوطے کھانے سے اپنے آپ کو روک نہ سکا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی چاہتوں کو, اپنی خواہشات کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق بنا دیں. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.